السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو احباب گیٹ پہ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں۔ جو احباب گیٹ پہ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ جی بچوں توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ دو روایتوں میں نے ابھی آپ کے سامنے سنایا، اسی طرح ائمہ حرمین کے چند انداز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین، ماشاء اللہ۔ مسجد حرام کے امام شیخ ماہر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔
مسجد حرام کے امام شیخ عبد الرحمن صدیق۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ایک اور انداز آپ کی خدمت میں روایت کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون کیا کہیں گے بھائی؟ سبحان اللہ کی جزاک اللہ جزاک اللہ مطلب بس کر لیتے ہیں اللہ کا صدقہ۔ اچھا جو باقی کو دہر باقی رہ گیا تو انشاءاللہ بعد میں دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی میں عرض کروں کہ یہ جو میں نے آپ کو سنایا یہ کیوں سنایا، کس مقصد کے لیے سنایا، اس حوالے سے تھوڑی سی بات عرض کروں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقرأوا القرآن بلحون العرب زینوا القرآن باصواتکم حسنوا القرآن باصواتکم زینوا القرآن باصواتکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن پاک کی آیات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا حکم اور فرمان ہے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرو۔ ورتل یہ امر کا صیغہ ہے، یہ اللہ کا امر ہر مسلمان کے لیے ہے۔ کس کے لیے بھائی؟ یہ تو بڑے تھکے بیٹھے نے بول دے کیوں نہیں؟ کس کے لیے ہے اللہ کا امر؟ ہر مسلمان کے لیے۔ لیکن ہم میں سے ہر ایک غور کرے، آیا میں روزانہ قرآن کی تلاوت ترتیل میں کرتا ہوں، ٹھہر ٹھہر کے کرتا ہوں؟ کیسے کرنا چاہیے؟
ورتل ٹھہر ٹھہر کے، پھر اور بھی حکم فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، مکس کا معنی پھر ٹھہر ٹھہر کے، اللہ اپنے پیارے نبی کو حکم فرما رہے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، قرآن نازل بھی ٹھہر ٹھہر کے ہوا۔ تو یہ قرآن کا حکم اللہ فرماتے ایک اور جگہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تو بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل بھی ایسے فرمایا، تو ہم بھی آہستہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، ہاں جی کوشش کریں گے۔ کئی ساتھی سر ہلا رہے ہیں، تو قرآن پاک کو جو پڑھنے کی کوشش کرنی وہ زبان سے ہے، سر ہلانے سے نہیں۔ کیسے کوشش کریں گے؟ ہاں انشاءاللہ، اللہ خوش فرمائے۔ اور دوسری بات ہے، کیونکہ قرآن کو تجوید کے ساتھ درست پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے، اس کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو یہ ذوق شوق جذبہ نصیب فرمائے، صرف باتوں کی صورت میں نہیں، عملی طور پر سیکھنے کی شکل میں۔ اب یہاں پر جیسے بچوں نے حفظ قرآن مکمل فرمایا، اور کتنے بچے شعبہ تجوید سے فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک مستقل شعبہ ہے، حضرت مولانا عبدالغفار صاحب دامت برکاتہم عالیہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، یہ اس شعبے کو چلا رہے ہیں۔ اور صرف شعبہ تجوید نہیں بلکہ ساتھ ایک روایت کو شامل کر کے گویا کہ شعبہ قرات کا ایک تعارفی پروگرام بھی انہوں نے اپنی کلاس والوں کو شعبہ تجوید والوں کو دیا ہوا ہے، الحمدللہ۔ تو اب میرے بھائیوں، جیسے یہاں پر ایک ادارہ ہے، ہمارے ہاں بھی اس چیز کا مشورہ بھی عرض کیا جاتا ہے کہ اولا ثانیہ ثالثہ 2-3 سالوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے تجوید کا نصاب بنایا جائے، تاکہ کتابوں میں پڑھنے والے بچے جو ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں وہ بھی مکمل ایسا تجوید قرآن مکمل کر لیں، یا پھر اس کے علاوہ اپنا مخصوص وقت نکال کر حضرت سے وقت لیں اور اپنا قرآن صحیح کریں۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ محلے سے باہر سے جو دوست احباب تشریف لاتے ہیں وہ بھی وقت لے سکتے ہیں۔ حضرت آپ وقت دیں گے انشاءاللہ؟ ہاں، میں نے آپ کے بھروسے پہ اعلان کر دیا انشاءاللہ۔ تو دیکھو بھی پڑھانے والے تو حاضر ہیں بھئی، وقت دینے کے لیے تیار ہیں، ہم سیکھنے والے بنیں تو انشاءاللہ سیکھیں گے۔ نماز فرض ہے، قیام بھی نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہر رکعت میں جب کھڑے ہو کر تلاوت کرتے ہیں تو وہ تلاوت بھی کیا ہے؟ بولو، فرض ہے بھائی، میں بتا دیتا ہوں کیا ہے بھائی؟ فرض ہے۔ تو وہ جو تلاوت نماز میں فرض ہے، اس کو تجوید کے ساتھ صحیح پڑھنا بھی فرض ہے، یہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تجوید اور شعبہ یہ خاص قاریوں کے لیے ہے، یا مولویوں کے لیے ہے، یا جو نماز پڑھانے والے شاید ان کے لیے ہے۔ نہیں بھئی، یہ ہر مسلمان کے لیے۔ کس کے لیے بھئی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اس کی فکر کریں۔ صاد کی جگہ سین پڑھ دیا، طا کی جگہ تا پڑھ دیا، حرف بدل جائے گا تو کیا معلوم ہوا؟ حرف بدلنے سے یوں سمجھو کہ قرآن تبدیل ہو رہا ہے۔ قرآن کو تبدیل کرنا گناہ ہے میرے بھائی، تو اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اور جو علماء ہیں تجوید پڑھنے والے، حفظ کرنے والے، اس تجوید کے ساتھ ساتھ پھر آگے علم الوقف ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وقف غلط کرنے سے، اعادہ غلط کرنے سے کتنا معنی بدل جاتا ہے، کیونکہ وقف کا تعلق معانی کے ساتھ ہے۔ تو اس کا خلاصہ عرض کروں، خصوصاً جو پڑھانے والے حضرات ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، اس شعبے کو سمجھیں کہ سب سے پہلے علم تجوید، پھر اس کے بعد علم الوقف، پھر نمبر 3 علم الرسم، نمبر 4 علم القرات۔ اور آپ کو یہ مزے کی بات عرض کروں کہ حضرت نے جو یہاں پر شعبہ تجوید میں تجوید پڑھائی ہے، اس تجوید کے اندر انہوں نے علم الوقف بھی پڑھایا ہے، اسی تجوید کے فن کے اندر انہوں نے علم الرسم کا تعارف بھی کئی جگہوں پہ اوقاف کا کروایا ہے، اور اسی فن تجوید کے اندر انہوں نے الحمدللہ علم القرات کا تعارف بھی کروایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں کیوں حضرت ایسی ہے نا، ہاں یہ ہمارا شعبہ ایک ہے تو میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں، تو میں جو کہ ایک مہمان ہوں تو اس لیے آپ میری بات سن رہے ہیں تو اس کی اہمیت دیں گے انشاءاللہ۔ جامعہ اشرفیہ کے حوالے سے آپ کو پیغام عرض کر رہا ہوں، اور جامعہ اشرفیہ سے وہ پیغام دیکھو، میں اولا ثانیہ کا مشورہ دے رہا ہوں، ہاں جی، کتنی بڑی بات ہے کہ جامعہ اشرفیہ کے اندر الحمدللہ دورہ حدیث شریف میں شعبہ تجوید کا باقاعدہ 1 گھنٹہ رکھا ہوا ہے۔
اور ان کو باقاعدہ مشق کروائی جاتی ہے اذان کی، لہجوں کی، اور اسی طرح قاعدے کی اور تدریس کرنے کی کہ آپ باہر جائیں گے تدریس کیسے کریں گے۔ تو میرے بھائیو اس چیز کو اہمیت دیں، اس کو سمجھیں، اور یہ ایسا فرض ہے کہ کسی وقت ساقط نہیں ہونے والا ہے جی، ساقط نہیں ہونے والا۔ اور روزے دار کے لیے بیماری میں روزہ ساقط ہو جاتا ہے، ہاں روزہ ساقط ہو گیا وہ پھر بعد میں رکھ لے گا، لیکن بندہ بیمار ہو قرآن کو غلط تو پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ شرعی معذور پڑھ اس کے لیے کوئی مسئلہ ہو تو شرعی معذور بھی کون کہلائے گا؟ جس کو قاری عبدالغفار صاحب فرمائیں گے کہ واقعی اس حرم میں شرعی معذور ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ بندے کو ایک الف صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا بسوں کا، تو وہ اپنے بارے میں خود ہی مفتی بن کے کہتا ہے جی میں شرعی معذور ہوں، کیونکہ فتویٰ مفتی صاحب فرمائیں گے کہ اس کو اجازت ہے، لیکن اس کے شرعی معذور ہونے کا جو ہے فیصلہ وہ قاری صاحب فرمائیں گے۔ جیسے بیمار ہو اس کو بیٹھنے پر نماز پڑھنے کی اجازت کس نے دینی ہے؟ مفتی صاحب نے، لیکن اس کی بیماری کے بارے میں یہ یقین کہ واقعی یہ بیماری اس کا شرعی عذر بن سکتا ہے، وہ کون کہے گا؟ ڈاکٹر کہے گا، ہے جی۔ تو اس میں یہ ڈاکٹر ہے جی، ہاں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کسی حرف کی اس لیے کسی استاد کو سنائیں، ممکن آپ کی غلط فہمی ہو۔ بہت سی غلطیاں ایسی ہیں معاشرے میں، دوستوں میں پائی جاتی ہیں، حافظوں میں، وہ غلط فہمی ہوتی ہے، یعنی وہ بس اوقات غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھئی اپنی غلط فہمی کو دور فرمائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو علمی مذاکرے تجوید کے حوالے سے، قرات کے حوالے سے اساتذہ کرام کے ساتھ، ہاں جی، ہمارے ہاں معلمین کورسز ہوتے ہیں، تو ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ بھی آپس میں مذاکرہ کر کے اس علم کو تازہ کر لیا جائے، اور کسی جگہ پر غلط فہمی ہو اس کو دور کر لیا جائے۔ تو سب دوست اس کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ میرے بھائی ایک پیغام تھا کہ تجوید کے مطابق قرآن کو پڑھنا ہم سب کے اوپر کیا ہے بھائی؟ فرض عین ہے۔ اور قرآن کو خوبصورت پڑھنا، جیسے احادیث میں نے سنائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن کو خوبصورت پڑھنا اللہ کو بڑا ہی پسندیدہ ہے، اور قرآن کو خوبصورت پڑھنا ایک مستقل دعوت ہے۔ تو سب دوست احباب کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کون پڑھے گا عبارت؟ دیوانی پڑھیں گے، کوئی پڑھے گا بھی؟ مائک دے دیں گے ان کو ساتھ۔ یہ ابھی جو عبارت پڑھی جا رہی ہے، یہ کتاب کی آخری عبارت، جو آخری سبق ہے جو استاد محترم پڑھائیں گے، اس کی عبارت ابھی طالب علم پڑھ کر سنائے گا، پھر استاد محترم سبق پڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتمة الكتاب۔ وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة، أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى محمدا وآله وصحبه ذوي الهدى۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ جزری کی کتاب، امام جزری رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ جو تجوید کے حوالے سے ان کی شہرت ہے، لیکن یہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، محدث تھے۔ تو اسی طریقے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت شیخ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کی جزری کی کتاب کی شرح سب سے پہلے جو ان کے بیٹے شیخ احمد نے لکھی، تو ان کی شرح کو یعنی کہ دیکھ کر اور اس کی رہنمائی میں شیخ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے پھر جزری کی شرح لکھی۔ تو اب آپ علمی حوالے سے شیخ ملا علی قاری رحمۃ اللہ کا نام جانتے ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ اکبر۔ تو یہاں پر خاتمے کے اندر یہی بات فرمائی گئی کہ تحقیق یہ پورا ہو چکا میرا یہ مقدمہ،
یہ جو ابتدائی باتیں تجوید کی نظم کے اعتبار سے آپ کے لیے منی، یہ میری طرف سے تقدمہ تحفہ ہے۔ کس کے لیے؟ قرآن پڑھنے والے کے لیے۔ اب یہاں پر قرآن پڑھنے والے سے مراد اس وقت فی الحال تو یہ کہ جنہوں نے کتاب پڑھی ہے ان کو کہا جا رہا ہے، لیکن حضرت کا اشارہ تو ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے، یعنی تحفے کا مطلب کیا ہے؟ ہر مسلمان کے لیے جب تحفہ ہے تو اس تحفے کو لے اور اس کو پڑھنا شروع کرے، اس کو سیکھے۔ تو یہ کتاب آپ سب کے لیے بھی کیا ہے؟ امام جزری رحمۃ اللہ کے لیے، ان کی طرف سے آپ حضرات کے لیے کیا ہے بھائی؟ تحفہ ہے ماشاءاللہ، اس کو قبول فرمائیے جی۔ اب یا توہا، اس کے جو اشعار ہیں، قافن جو حروف ابجد ہوتے ہیں جیسے تعویذات لکھی جاتے ہیں، تو اس سے قاف سے مراد 100 اور زایون سے مراد 7۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے اشعار، اس کے جو بیت ہیں وہ 107 ہیں۔ من یحسن التجوید، اور جو شخص بھی، اب صرف قاری مراد جو بھی، ہر مسلمان جو شخص بھی تجوید کو خوبصورت کر لے گا، عمدہ کر لے گا، تو وہ پھر یظفر بالرشد، وہ ہدایت پانے کے ذریعے یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا۔ رشد و ہدایت، ہدایت کے ذریعے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ والحمدللہ، اور الحمدللہ یعنی اللہ کی تعریف کر کے، لہا ختام، یہ اس مقدمے کا، اس کتاب کا خاتمہ ہے اور اس کی یہ مہر ہے، ختام۔ ثم الصلاۃ، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود ہے، اس کے بعد سلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چنے ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے صحابہ اور آپ کے ذوی الہدیٰ، آپ کے پیروکار تابعین، تبع تابعین پر۔ تو سامعین محترم، اس کے کچھ بحث بھی تھی، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے، حضرت کا جو اشعار یہ دیے ہوئے ہیں، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو 107 اشعار ہیں، لیکن یہاں جب بچے نے آخری شعر پڑھا وہاں تک 109 اشعار بنتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے اس اشکال پر جواب دیے گئے۔ آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ کسی شاگرد کی طرف سے ان 2 اشعار کا اضافہ ہے، اور ایک جواب یہ دیا گیا کہ پہلا شعر چونکہ حضرت نے اپنے تعارف کے لیے بیان فرمایا، اور اس ابیاتھا والا شعر اس کے اندر تعداد کا بیان فرمایا۔ ان 2 شعروں کا کتاب کے مقصد سے چونکہ خاصا تعلق نہیں تھا، اس لیے ان 2 کو شمار نہیں کیا، اس اعتبار سے 107 بن گئے۔ اور ایک اور فرمایا کہ جو آخر میں 2 شعر ہیں حمد و ثنا والے، اسی طرح پہلے شعر کے بعد جو دوسرا تیسرا شعر ہے وہ اس کے اندر بھی حمد و ثنا ہے، تو فرمایا کہ یہ دونوں جگہ پہ حمد و ثنا مقرر لائے، تو 2 شعر جو مقرر ہیں ان کو شمار نہیں کریں گے تو پھر تعداد کتنی بنے گی؟ 107 بنے گی۔ تو یہ اشعار کے حوالے سے تھوڑی سی بحث تھی، اس حوالے سے میں نے عرض کر دی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالی ہم سب کو یہ ذوق شوق نصیب فرمائے اور پڑھنے پڑھانے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ حفظ کے بچوں کو اچھا، پھر اب مجھے ایک اجازت ہے، فکر بعد میں کراتے کہ پہلے سنانے بھی ہوتی ہے۔ ہاں میں ایک تھوڑا سا سنا دیتا ہوں تو یار دیکھ جی۔ تو اس کو کہتے ہیں اخفل لہجہ۔ ایک خان صاحب نے سنا، مجھے کہتا ہے استاد جی یہ کون سا لہجہ ہے؟ میں نے کہا آپ پٹھان نہیں ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی۔ میں نے کہا اخفل کسے کہتے ہیں؟ تو وہ سوچا اپنے کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ سمجھ نہیں، کہتے میں سمجھ رہا تھا اس کا کوئی خاص نام ہے، اس لیے آپ دیکھو بس اوقات بندے کی توجہ اپنی زبان والا بندہ ہے، لیکن اس کی توجہ اس طرف نہیں گئی، ہمارے نہیں سمجھ آیا۔ بڑی اہم بات ہے کہ جب بھی اساتذہ ٹریننگ میں یا اپنے عمر کے برابر والے ساتھیوں کو نہیں ہونا تو یہ مت کہیں کہ بھئی آپ غلط ہیں، آپ غلط پڑھا رہے ہیں، آپ کا طریقہ غلط ہے۔ نہیں، آپ کے اندر بھی کوئی غلط فہمی ہے، میں آپ کے سامنے باتیں شیئر کر رہا ہوں، اگر کہیں پہ مجھ سے بھی غلطی ہو جائے میری رہنمائی کر دیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ہاں، اپنے اندر عاجزی دکھائیں، دوسرے کی تحقیر نہ ہو، تنقید نہ ہو، تنقیص نہ ہو، تو انشاءاللہ فائدہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنهر إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دسيها كذبت ثمود بطغيها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقبيها. صدق الله